السلام علیکم، میں ہوں گلز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج عشا کی فرینڈ کا برائڈل شاور تھا تو انہوں نے عشا کو کہا کہ بھئی تم نے بنا کے دینا ہے کیک۔ حالانکہ عشا کسی کے لیے بناتی نہیں ہے، لیکن وہ بس اس کے بہت قریبی تھے تو اس لیے اس نے ان کے لیے کیک بنایا اور ساتھ کیک پاپس بنائے، کیک پاپسیکل جو ہوتے ہیں وہ بنائے۔ تو ان کو بہت عشا کی بیکنگ پسند ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی عشا جہاں جاب کرتی ہے اس کی مینیجر کی بھی بیٹی کی برائڈل شاور تھی، اس کے لیے بھی انہوں نے کپ کیک بنائے۔ ابھی اس کی شادی آگے آئے گی، اس کے لیے بھی یہ سویٹ بنائے گی۔ میں دیکھوں گی آپ کے ساتھ اگر ریسیپی ہو سکے تو شیئر کروں گی، ورنہ آپ کو پتہ ہے بچیاں جب کام کرتی ہیں تو بہت زیادہ وہ بیزی ہوتی ہیں اور نروس ہوئی ہوتی ہیں، اور بس مجھے قریب نہیں لگنے دیتی ہے کہ ماما آپ کچن میں مت آنا، تاکہ ایک تو بڑا میس بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ماں نے دیکھ لیا تو غصہ کرے گی کہ جگہ جگہ کریم لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ دونوں بہنیں ہی بس لگی ہوتی ہیں۔ شہانہ جو ہے وہ ڈیکوریشن بہت اچھی کرتی ہے، عشا سارا یہ کیک بنانا سارا، عشا جو ہے شہانہ جو ہے اس کو فلاور وغیرہ جو ہوتا ہے فونٹین کے ساتھ وہ سارا کاٹ کے دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں بس مل کے لگی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہیں۔ لیکن عشا ماشاءاللہ بڑی اچھی بیکنگ کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کپ کیک بنا کے سیل کیا کرتی تھی اور کافی اچھے وہ کپ کیک یہ بناتی تھی۔ 6 کپ کیک تقریباً $20 میں، اس وقت $22 میں ایسے بک جاتے تھے۔ لیکن بس یہ یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے کنٹینیو اس نے نہیں کیا، اس کا تھوڑا سا ٹائم کا شوق تھا، اس نے 2-3 مہینے کیا اور ماشاءاللہ اتنے کسٹمر اس کو آنے لگے تھے، گورے لوگ اتنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ ماما ابھی میری یونیورسٹی ہے تو بس میں نہیں کری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیکنگ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، بیکنگ میں بہت میس بہت بنتا ہے، چیزیں بہت یوز ہوتے ہیں، ٹولز بہت یوز ہوتے ہیں، پھر ان کو دھونا رکھنا بہت زیادہ اس میں کام ہوتا ہے۔ تو بس یہ ابھی دیکھو اتنے کتنا پیارا پنک کلر کا کیک بنایا، ان کی پنک کلر کی تھیم تھی۔ اب یہ گولڈن پر لے کر آئی ہے اور اس پہ گلیٹر پھینکا ہے اور بہت پیارا، اتنا اچھا۔ اس کی میرے پاس ویڈیو تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کی پکچر بنائی تھی، آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ اس عشا وہ بھی عشا سے ہی میں نے لی تھی کہ تمہارے پاس کوئی پکچر ہے ان کی، تو اس نے کہا ہاں ماما میرے پاس ہے، تو میں نے کہا دکھانا، میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کیک کی بھی انشاءاللہ مجھے پتہ بھی آپ کا دل کرے گا کہ کیک کی ریسیپی بھی شیئر کریں۔ میں کبھی اصل میں پہلے میری جاب نہیں ہوتی تھی نا، تو میرا فل ٹائم یوٹیوب ہی ہوتا تھا، تو میں بہت زیادہ پہلے ریسیپیز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بس میں جاب پہ ہوتی ہوں، یہ پیچھے سے کیک بنا لیتے ہیں یا کبھی کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، تو میں ہوتی نہیں ہوں کہ ویڈیو شوٹ کروں۔ ان سے کہوں تو بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچے اتنا زیادہ یہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بنا رہی تھی شہانہ وہ فلاورز، تو میں نے کہا چلیں یہ فونٹین ہے، یہ سارا اس طرح اس کے ساتھ بیلن کے ساتھ روٹی سی اس کی بنا کے، پھر یہ ٹولز جو ہے یہ میں نے لیے تھے، آئی تھنک علی ایکسپریس سے لیے تھے، ٹیمو پہ بھی ہیں، امیزون پہ بھی ہیں۔ لیکن یہ ٹولز، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ون ٹائم انویسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ اور مجھے یہ ٹولز اکٹھے کرنے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس ڈیفرنٹ قسم کے سانچے، ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں، یہ برشز پینٹنگ کے اس کے لیے جو پینٹ کرتے ہیں یہ فلاورز کے اوپر، یا کچھ اس طرح کی چیزوں کے لیے میرے پاس بہت اچھے اور ہر طرح کا ٹولز میرے پاس ہے، اور ہر طرح کے گلیٹر بھی ہیں، اور کہ کبھی آپ کو دکھاؤں گی ساری کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی اچھی چیز، کیونکہ عشا نے جب کام کرتی تھی نا اس وقت عشا کے پاس تھے، تو ہر کلر اس کے پاس ہے، فوڈ کلر اور سب کچھ نا۔ تو بس ابھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ماما چلتے ہیں اسکوائر ون، کیونکہ وکٹوریا سیکرٹ پہ کچھ سیل تھی، انہوں نے کچھ پرفیومز وغیرہ ان کی دیکھنی تھی، باڈی اسپرے تھی، باقی کچھ چیزیں تھیں انہوں نے لینی، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ سارا نہیں گھومے، تھوڑا سا ہی بس گھومے تھے کیونکہ شام کا ٹائم تھا، تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ سارا گھوم پھر لیتے۔ بس یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے اسکوائر ون۔ اسکوائر ون تو ہے وہ بہت خوبصورت، اور یہاں کا سب سے بڑا مال جو ہے نا وہ اسکوائر ون ہے، اور یہ میسی ساگا میں ہے۔ تو بس ہم لوگ یہاں آئے تو ہے تو یہ کافی مہنگی اس میں شاپس ہیں، کیونکہ سب جو ہے نا وہ بڑے برانڈ سے، اور باتھ اینڈ باڈی پہ بہت اچھی سیل لگی تھی، یعنی $3.5 میں ان کے ہینڈ واش، اور ان کے ہینڈ واش آپ بے شک جتنی بھی سوپس کے ساتھ ہاتھ دھو لینا، آپ کو پھر بھی ہاتھوں سے اسمیل یا کچھ نہ فیل ہوتا ہے، لیکن ان کی اتنی اچھی اسمیل ہے نا، اتنی اچھی، اور ان کی کینڈلز بہت زبردست ہیں، ان کی کینڈل، ان کے گاڑی کے لیے جو فریگننس وغیرہ ہوتی ہیں وہ، لیکن یہ دیکھیں ہینڈ سوپ $3.5 میں، یہ 75% آف۔ تو میں نے اور شہانہ نے اور عشا نے تو ہم نے صحیح کافی زیادہ لے لیے تھے۔ شہانہ نے اپنے لیے سیپریٹ لیے ہیں کہ میرے سے عشا جلدی ختم کر دیتے، یہ میرے اپنے ہی ہوں گے، میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ تو خیر انہوں نے وہ لے لیے، کینڈلز لے لیے،
کیونکہ یہی 2 چیزیں جو ہوتے ہیں باڈی اسپرے، کینڈلز اور ہینڈ واشز، یہ بہت اچھے ہیں باڈی شاپ کے. تو ہمیں جو اچھا لگتا گیا بس ہم وہ لوگ لیتے رہے. سجاد جو تھے وہ گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا ہم نے بس 2-3 شاپس میں ہی جانا ہے. بس یہ ابھی آ گئے تھے ہم لوگ وکٹوریا سیکرٹ پہ. وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے باڈی اسپرے لی، میں نے بھی لے لی کیونکہ سمر ہے. تو میں نے کہا اچھا باڈی اسپرے کی ضرورت پڑتی ہے پرفیوم کے علاوہ بھی. تو بس وہاں سے کچھ یہ لے لیے. بہت ٹائم کے بعد آئی تھی مال، تقریباً میرا خیال ہے 4 سے 5 مہینے ہو گئے. یعنی پاکستان جانے سے پہلے آپ نے جو ولاگ دیکھے تھے اس میں کتنا زیادہ مال جاتی تھی. بس اس کے بعد میں نے کہا اتنی چیزیں تم لوگوں نے لے لی ہے نا. میں نے تو اس سمر میں ان کو کپڑے بھی خاص نہیں لینے دیے. میں نے کہا ایک تو پاکستان سے لون کے کپڑے بہت زیادہ آ گئے ہیں سب کے، اور پھر آلریڈی پچھلے گرمیوں کے بھی اتنے کپڑے پڑے ہیں نا. ان لڑکیوں کو ویسے بھی شوق بہت ہوتا ہے، ہر وقت کپڑے لاتے رہو اور پھر اتنے جمع کر لیتی ہیں کہ پھر ان کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، جگہ نہیں ہوتی. میں نے کہا ویسے بھی پاکستان جا کے ہمارا بہت خرچہ ہو گیا، تو بس اتنا ہی بہت ہے. لیکن چلے یہ جو ہینڈ سوپ تھی اس کی ضرورت تھی، یہ استعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو بس یہ لے کر آ گئے. گھر لا کے میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں سارے کہ ہم نے کون کون سے خریدے ہیں. تو یہ سارے یہاں پہ ہم لوگوں نے لیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جب گئے تھے تو شاپنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. وہاں پہ بھی میں باڈی اسپرے لے کر گئی تھی. اگر آپ نے نہیں دیکھا نا وہ دیکھنا، رشتہ داروں کے لیے گفٹ پیکنگ کا ولاگ. اس میں نے یہ لی تھی باڈی اسپرے لی تھی. لیکن اس وقت تو ہم لوگوں نے آئی تھنک سیل نہیں تھی لگی، تو لیکن یہ ابھی سیل لگی ان کی. آئی تھنک سال میں یہ ایک ہی سیل لگتی ہے جو کافی زیادہ آف ہوتی ہے، اور یہ ابھی بھی ان کی ہے سیل. اگر آپ ابھی جانا چاہتے ہیں آپ دیکھ لینا، چیک کر لینا. لیکن ان کی کینڈل شہانہ پاکستان بھی لے کر گئی تھی. یہ کینڈل میں نے اس کو کہا تھا لے جانا اپنے روم کے لیے، ساتھ اس کے سٹینڈ بھی تھا. لیکن میں کینڈل سٹینڈ میں لینا چاہ رہی تھی یہاں پہ بھی، لیکن وہ انہوں نے سیل پہ نہیں لگایا. جو سیل پہ رکھے ہوئے تھے وہ اچھے نہیں تھے. لیکن جو شہانہ کے لیے میں لے کے گئی تھی پاکستان جاتے کو، وہ بڑا پیارا تھا، سلور کلر کا تھا، اوپر بہت خوبصورت گلیٹر کلر کے فلاور تھے. تو ابھی یہ جو لیفٹ سائڈ پہ چیزیں ہیں یہ شہانہ کی ہیں، جو رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ میری اور عیشا کی ہیں. پچھلے دنوں وہاں پر ٹورانٹو پریمیم آؤٹ لیٹ پہ بھی بہت اچھی سیل تھی 8 اور 9 تاریخ کی. بس اس پہ بھی نہیں گئی کیونکہ کام تھا ویکینڈ پہ، اس ویکینڈ پہ بزی تھی تو نہیں گئی نا. تو بس اسی لیے میرے سے وہ رہ گیا تھا. میں نے کہا چلے دیکھتی ہوں، ہو سکتا کچھ اچھی ڈیلز مل جائیں وہاں پہ، لیکن بس بزی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی رہ گیا. ورنہ سمر میں زیادہ تو ہم لوگ مال میں کم ہی جاتے ہیں، زیادہ ونٹر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ونٹر میں کچھ اور آپشن نہیں ہوتی ہیں. سمر میں چلو یہ ہوتا ہے آؤٹ ڈور جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ڈیفرنٹ لیک پہ جانا. اس بار پتہ نہیں کیوں تھوڑا کم گئے ہیں، اس بار اتنا موقع نہیں ملا. شاید پاکستان سے بہت گھوم پھر کے آ گئے ہیں تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. اور دوسرا میری ویکینڈ پہ چھٹی نہیں ہے. مجھے ایسی جاب نہیں اچھی لگتی جس کی ویکینڈ پہ چھٹی نہ. میرا دل کرتا ہے کہ ویکینڈ پہ چھٹی ہو، کیونکہ بچوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، پھر اچھا پوری فیملی کہیں نہ کہیں پلان بنا لیتی ہے. مجھے چھٹی ویک ڈیز میں ملتی ہے، پھر ویکینڈ ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو لیکن ابھی آگے یہ ہے کہ بچوں کی چھٹیاں ہونے لگی ہیں اسکول کی، ہفتہ 10 دن رہ گئے ہیں. حسان کے بھی پیپر سٹارٹ ہے، ایگزام ہو رہے ہیں. تو بس اس کے بعد پھر جب اسکول کھلیں گے سپتمبر میں تو یہاں پہ نیو کلاسز شروع ہو جاتی ہیں سپتمبر میں چھٹیوں کے بعد. تو بس پھر بچوں کی یہ ہے کہ چھٹیاں جب ہوتی ہیں پھر یہ ہے کہ ویک ڈیز پہ بھی اگر میری چھٹی آتی ہے تو ہم لوگ مل کے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں نا. تو لیکن ویکینڈ نہیں ہوتا. ویکینڈ پہ یہ کہ یہ سیلز وغیرہ زیادہ ویکینڈ پہ ہی لگتی ہیں، ویک ڈیز میں تو سیلز بھی کم ہی لگتی ہیں. بس ابھی پھر یہ مسٹر پف کا پروگرام بن گیا. یہ میں آپ کو 1-2 دن کی ویڈیو اکٹھی شیئر کر رہی ہوں. مسٹر پف پہ جو ہے پف ہے کیا یہ مزے کے گرم پف، اور ساتھ انہوں نے یہ ایکسٹرا انجیکشن بھی لے لیا تھا کہ اس میں انہوں نے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے ساس، ڈفرینٹ ٹائپ کا کیرمل ساس بھی ہوتا ہے، چاکلیٹ ساس بھی ہوتا ہے. جو بھی آپ نے لینا ہے وہ ایکسٹرا لے لو، اور اس میں ایکسٹرا فلنگ کرنے کے لیے. بس وہ آپ کو پتہ ہے بچوں جو ان کا شوق تھا کہ یہ لیتے ہیں ایکسٹرا فلنگ والا چاکلیٹ کا، انہوں نے لے لیا. لیکن یہ گرم بنتے ہیں، یہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا، وہ سارے فلیور ہی بڑے اچھے مزے کے ہیں. چلیے ابھی اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.